میری افواج پاکستان سے گزارش ہے، دردمندانہ اپیل ہے کہ وہ اپنی سوچ میں، اپنے فیصلوں میں عمران خان کی پاکستان کے لیے محبت کو سب سے پہلے جگہ دیں۔ عمران خان پاکستان کی پہچان ہے۔ عمران خان کی پوری زندگی صرف پاکستان کے لیے وقف کی گئی ہے۔ عمران خان سمیت ہر پاکستانی اپنی پاک فوج سے یہ پوچھتا ہے کہ اس کی فوج تو پاکستان کی نظریاتی اور جغرافیائی سرحدوں کے لیے ہے۔ اس کی فوج جو ہے، جو ہماری دل و جان سے قریب ہے، وہ تو اس وطن کی عظمت کے لیے ہے۔ لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری یہ فوج شہباز شریف اور نواز شریف کی کرپشن بچانے کے لیے، زرداری، بلاول اور پیپلز پارٹی کے ایک بندے کی کرپشن کی حفاظت کرنے کے لیے، ان کو آئین اور قانون سے بچانے کے لیے رہ گئی ہے۔ نہیں، یہ فوج صرف پاکستان کی ہے۔ خدا کے لیے اس فوج کو زرداری فیملی اور شریف فیملی کی کرپشن کے نظر مت کیجیے، یہ ان کے غلاموں میں شامل نہ کیجیے۔ یہ پاک فوج کے یہ جوان جو سرحدوں پر، جو سیاچن پر، جو سر کریک پہ میں آخری لیاقت پوسٹ پہ نیوی پہ میں ہو کے آیا ہوں، میں وہاں رہ کے آیا ہوں، جہاں چاروں طرف سانپ ہیں، میں وہاں پر میں نے دیکھا ہے کہ ہماری فوج کے جوان اور افسر کس قسم کی زندگی گزار رہے ہیں۔ لیاقت پوسٹ پر اور سیاچن کی چوٹیوں پر بیٹھے ہوئے پاک فوج کے جوان شریف فیملی یا زرداری کی کرپشن بچانے کے لیے نہیں ہے، وہ اس ملک کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے ہیں۔ خدا کے لیے اپنے فیصلوں پر نظر ثانی کیجیے۔ پاک فوج زندہ باد۔ آج کا میرا یہ ویلاگ خصوصی طور پر پنجاب KP کے جوانوں اور شیر افضل مروت اور تحریک انصاف میں ان کے ایسے سپورٹرز اور جانصاروں کے لیے ہے جو انہیں چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نہ بنانے پر کچھ خفا سے ہیں۔ عمر ایوب پر ان کے سسر سلیم سیف اللہ کی مروت کے ہاتھوں شکست کا غصہ نکالنے کی بات کرنے سے پہلے سوچئے کہ اگر عمر ایوب چاہتے تو اپنے سسر کو اس نشست سے PTI کا ٹکٹ آسانی سے دلوا سکتے تھے۔ عمر ایوب پر الزامات لگانے سے پہلے اس کی کمر پر پولیس اور FC کے برسائے گئے ڈنڈوں کے بہیمانہ نشانات کیا بھولے جا سکتے ہیں؟ کسی بھی پارٹی کی اعلیٰ لیڈرشپ پر اس قسم کے بہیمانہ تشدد کی کوئی ایک مثال دکھا دیجیے۔ عمر ایوب بھی بھاگ سکتے تھے، وہ بھی چھپ سکتے تھے، لیکن وہ میدان میں نکلے اور FC اور پولیس کے بہیمانہ تشدد کا اس طرح نشانہ بنے کہ کئی ماہ تک ان کا جسم ان دردوں سے چیختا اور تڑپتا رہا۔ یہ درست ہے کہ کپتان شروع میں شیر افضل مروت کو ان کے جارحانہ رویہ کی وجہ سے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین کا منصب سونپنے کے حق میں تھے، لیکن بعد میں انہیں بتایا گیا کہ چیئرمین PTI گور خان کا تعلق KP سے ہے، پارلیمنٹری لیڈر عمر ایوب کا تعلق ہزارہ KP سے ہے، اس لیے چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا عہدہ پنجاب کو دیا جانا چاہیے، ورنہ یہ کہا جائے گا کہ تمام عہدے KP کے لیے ہی مختص کر دیے گئے ہیں اور پنجاب، سندھ، بلوچستان کو نظر انداز کیا جا رہا ہے، اور آبادی سمیت قومی اسمبلی کی سب سے زیادہ نشستیں رکھنے والے سب سے بڑے صوبے پنجاب کو اہمیت ہی نہیں دی جا رہی۔ اس وقت جب کپتان جیل میں بند ہے، انہیں اور ان کی اہلیہ کو مجموعی طور پر 31 برس کی سزائیں دی جا چکی ہیں، اور فرد واحد کی جانب سے القادر ٹرسٹ کیس سے 15 سے 25 سال کی مزید سزا سنانے کے اشارے ہو رہے ہیں، اور اس سزا کے بعد ایک انتہائی باخبر ذرائع کے مطابق نیب میں خان کے خلاف ایک نیا مقدمہ بھی تیار کیا جا چکا ہے۔ تو ایسے میں اگر خان سے محبت کا دعویٰ کرنے والا کوئی شخص یہ کہہ کر منہ پھیر لے کہ مجھے فلاں عہدہ کیوں نہیں دیا گیا، تو اسے خان سے محبت نہیں کہا جا سکتا۔ آرام کی نیت سے گھر بیٹھنے کے عمل کو شک کی نگاہوں سے دیکھا جائے گا۔ یہ صحیح ہے کہ شیر افضل مروت اس وقت باہر نکلا، اس وقت وہ آگے بڑھا جب بقول حبیب جالب پکارا جا رہا تھا کہ کوئی تو پرچم لے کر نکلے اپنے گریباں کا جالب،
चारों जानब सन्नाटा है, दीवाने याद आते हैं। तो ऐसे में जब मरवत ने इल्म हक बुलंद किया तो कप्तान के दीवानों ने इन्हें हाथों हाथ लिया। इन्हें अपने हसार में इस तरह लिया कि कोई उनकी तरफ उंगली तक न बढ़ा सका। पूरा केपी अपने कप्तान को बचाने के लिए सरों पर कफन बांधकर मरवत के साथ इस तरह चल पड़ा कि वक्त के फरानों को इनके नज़दीक तक पटकने नहीं दिया। शेर अफजल मरवत को ये नुक्ता कभी भी नहीं भूलना चाहिए कि पाकिस्तान बाहर उनकी यकदम आसमान की बुलंदियों को छूती हुई शोहरत की वजह सिर्फ़ और सिर्फ उनके खान से मोहब्बत और खलूस था, वफादारी थी। और अगर कप्तान ना चाहता तो क्या पीटीआई के लोग इसके गिरद जमा हो सकते थे? अगर खान से मोहब्बत है तो मोहब्बत में सौदे नहीं किए जाते, हिसाब बराबर नहीं किए जाते, बल्कि जान दी जाती है। और शहनशाह वक्त कैदी की जब ज़िंदगी या मौत का मसला हो तो ऐसे में अगर किसी ओहदे के लालच के लिए खान को अकेला छोड़ दिया जाए तो यही समझा जाएगा कि आप खान के थे ही नहीं। मत भूलिए कि कप्तान ज़मीर का कैदी है, वो पाकिस्तान से मोहब्बत करने के जुर्म अजीम का कैदी है, वो पाकिस्तान को नोच खसोट कर खाने वालों का कैदी है, वो मुल्क की अजमत को दागदार ना करने के संगीन जुर्म का कैदी है, वो चंद मुल्कों की स्ट्रेटजी पॉलिसियों की राह में दीवार बनने के जुर्म का कैदी है। वो किसी आइन और कानून की खिलाफ वर्जी के जुर्म में कैद नहीं, बल्कि चंद लोगों की नफरत और इंतकाम का कैदी है, जिसमें मुंसिफ आला भी शामिल है। यही वजह है कि दौरान समाअत किसी भी साथी जज की ज़बान से कानून और इंसाफ का हवाला दिया जाता है तो उसकी बात को दरमियान में उच्चक कर कोई लक्ष्य की कहानी शुरू कर दी जाती है, और इस तरह ऐसे जजेस को अपनी बात मुकम्मल करने की नौबत नहीं दी जाती। देखने वाले देख रहे हैं कि काजी की खान से नफरत उनके हर मास में चीखती हुई वाज़ह तौर पर सुनाई देती है। बग़ैर किसी शक व शुबा के बताना चाहूँगा, इस वक्त तक खान अगर ज़िंदा है तो खुदा के बाद इनकी ज़िंदगी की ज़मानत हमारे पश्तून भाई हैं। दूसरे सूबों के लोग मुझसे खिलाफ कर सकते हैं, लेकिन शहंशाह वक्त की मालूमात जानती हैं कि अगर खान को कत्ल किया गया या किसी भी तरीके से उनकी जान ली गई तो केपी या बलूचिस्तान के पश्तून इंतकाम इस कदर अंधे हो जाएंगे कि फिर न जाने क्या कुछ हो जाए। इसलिए पश्तून खान की ज़िंदगी की ज़मानत बने हुए हैं, और ऐसे में अगर शेर अफजल जैसा शख्स परवेज़ खाटक का रूप धार कर या कोई ग्रुप नाराज़गी का बहाना बनाकर कुछ लोगों या ग्रुपों का बाज़र करने की कोशिश करेगा तो फिर तारीख़ में इसका शुमार पश्तूनों के गद्दारों में लिखा जाएगा। मकाम शुक्र है कि शेर अफजल मरवत को मेरा ये वीलॉग करने से चंद मिनट पहले तक शेर अफजल मरवत अपनी कछार से वापस आ गया है। उसे एहसास हो गया है कि खान की ज़िंदगी के दरमियान पश्तून हायल है, खान की ज़िंदगी पश्तून बचाए हुए हैं। यही वजह है कि आज शेर अफजल मरवत लिया में तहरीक इंसाफ के लोगों को गरमाने के लिए वहाँ पहुँच रहा है।